بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا ذائچہ بنوانا جائز ہے، کیا منجم کے پاس احوال مستقبل کی توقعات کے متعلق آگاہی لینے کے لیے مشورہ کرنا، پوچھنا، جانا جائز ہے۔ اب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں احادیث نبویہ بیان کی جاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو منجم کے پاس گیا اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی اور اس نے اپنا ایمان خراب کیا، اس نے کفر کیا، وہ مشرک ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے جو شرعی اور فقہی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے حدیث نبوی پہ بات کی جائے۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم منجم کے پاس جاؤ گے تو 40 دن تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یا تم کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے؟ تو سب سے پہلے اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث اور اس قبیل کی جتنی بھی احادیث کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ منجم ارشاد نہیں فرمایا۔ منجم وہ ہوتا ہے جو ستاروں کے ذریعے خبر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک حدیث میں بھی لفظ منجم ارشاد نہیں فرمایا، ستارہ شناس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ آپ کتب احادیث کو اٹھائیے، پڑھیے، سقہ منابع مدارک کی جو بیسک کتب احادیث ہیں جو 380 کے قریب ہیں، ان کتب احادیث میں اس موضوع پہ سینکڑوں احادیث مروی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا، وہ لفظ ارشاد فرمایا آرافن، من آتا الی الاعراف، جو کسی آراف کے پاس گیا۔ آراف کون لوگ ہیں؟ جو زمانہ جاہلیت میں جانور ذبح کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ، اور ان جانوروں کی انتڑیوں سے وہ فال لیا کرتے تھے، یا پرندے اڑا کے فال لیا کرتے تھے، یا وہ لوگ تھے جو پانسے کے تیر پھینکا کرتے تھے۔ تو آپ عربی ڈکشنری اٹھا لیجئے، لسان العرب علامہ زبیدی کی دیکھ لیجئے، المنجد دیکھ لیجئے، اور دیگر کتب آپ کے پاس موجود ہیں لغات کی، آپ ان کو اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آراف وہ لوگ تھے جو بتوں کے نام پہ قرآن ڈالا کرتے تھے، قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ تھے جو غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا۔ ان احادیث میں لفظ ساحر آیا کہ جادوگروں کے پاس اگر گئے تو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، وہ لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ احادیث میں لفظ کاہن آیا۔ کاہن کیا ہے؟ جو جنات سے خبر لیتا ہے۔ جنات کے پاس چونکہ علم غیب نہیں ہوتا، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم حاضرات کا عمل کرتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، ہمارے پاس جنات آتے ہیں، ہمیں غیب کی خبر دیتے ہیں۔ قرآن نے ان سب باتوں کی نفی کی کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو لفظ کاہن اس کا معنی نجومی نہیں ہے، لفظ ساحر جادوگر اس کا معنی نجومی نہیں ہے، لفظ عراف اس کا معنی نجومی نہیں ہے۔ نجوم ایک الگ چیز ہے، نجوم ایک علم ہے۔ اب اس میں دو بڑی اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات پلے باندھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے پاس جانے سے منع کیا، وہ عراف تھے، وہ کاہن تھے، وہ ساحر تھے، وہ سب کے سب کافر اور مشرک تھے۔ زمانہ نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کوئی بھی مسلمان منجم نہیں تھا۔ سو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کے پاس جانے سے منع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان منجم کے پاس نہیں جا سکتے، جبکہ کتب احادیث میں منجم کا ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ سرے سے منجم کے پاس جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے، جسے آپ نے اپنے پلے باندھنا ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں جو کاہن، جو عراف اور جو ساحر تھے، وہ جو پیشگوئی کرتے تھے، وہ ایمان خراب کرنے والی بات تھی، وہ مشرکانہ افعال سر انجام دیتے تھے، اور یہ کوئی علم نہیں تھا۔ قرآن میں، حدیث میں سحر کو، جادو کو علم نہیں کہا گیا، کہانت کو کوئی علم نہیں کہا گیا، اور رافیت کو کوئی علم نہیں کہا گیا۔
نجوم ایک علم ہے، اور تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ کیا اسلام کسی علم کی ممانعت کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام کسی علم کی مخالفت کرتا ہے؟ اور ایک ایسا علم جو دنیا کے 7 بر اعظموں میں موجود ہو، کیا اسلام اس کی نفی کرے گا؟ کیا اسلام اسے حرام قرار دے گا؟ کیا اسلام اسے غلط کہے گا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ علم نجوم اور پھر کہتے ہیں کہ حرام ہے، کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ علم کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ علم حرام ہے۔ طب ایک علم ہے، ریاضی ایک علم ہے، حیات ایک علم ہے، ہندسہ ایک علم ہے، جیومیٹری اشکال ایک علم ہے۔ اسلام کسی علم کی نفی نہیں کرتا، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے۔ میرے بہت سے ویڈیوز موجود ہیں، ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ میں نے قرآن کی روشنی میں، قرآنی آیات بینات کی روشنی میں علم نجوم کی حقانیت پہ بات کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کوئی مسلمان منجم موجود نہیں تھا، اگر ہوتا تو رسول پاک اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ حدیث نبویہ جس میں لفظ ساحر کا لفظ ہے، کاہن کا لفظ ہے اور راف کا لفظ ہے، جن کے پاس جانے سے منع کیا، آپ اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ حدیث نبوی کا غلط ترجمہ کر کے اپنی من مانی تشریح کرتے ہوئے آپ جو حدیث جادوگروں کے لیے آئی، مشرک کاہنوں کے لیے آئی، جو دیوی دیوتاؤں سے مدد لیا کرتے تھے اور شیطان سے خبریں لیا کرتے تھے، جو کہ آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد سب کا سب سلسلہ بند ہو گیا، آپ ان لوگوں کے متعلق جو حدیث بیان ہوئی وہ مسلمان منجمین پہ، مسلمان ستارہ شناسوں پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ اور آقا علیہ السلام کے فرمان کا غلط ترجمہ کرنا ان پہ بہتان باندھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیعقد مقعدہ فی النار، جو جان بوجھ کے مجھ پہ بہتان باندھے، جھوٹ بولے، میری طرف بات منسوب کرے، اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ایسی کئی احادیث نبویہ موجود ہیں جن میں سختی کے ساتھ سرزنش کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو میں نے نہیں فرمایا، جو میں نے نہیں کہا، وہ میری طرف منسوب نہ کرنا، لیکن کیا جا رہا ہے۔ زمانہ نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب باتوں کو منسوب کیا گیا، تو آقا علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ جو میری جانب من گھڑت بات منسوب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اب اس کی آپ کو ایک میں اور مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ تعویذ حرام ہے، تعویذ گلے میں لٹکانا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس پہ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے گلے میں تولا لٹکایا، توریہ لٹکایا، تو اس نے شرک کیا۔ اب آپ خدا کا خوف کیجئے، میرے اس پہ بہت سے ویڈیوز موجود ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ حدیث نبوی کے ساتھ۔ تعویذ کا معنی ہے اللہ کی مدد مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا۔ عوذ یعوذ تعویذا فہو معوذ، معوذتین۔ آپ گرامر میں، آپ لغت میں لفظ تعویذ کا معنی تو سمجھیے۔ تعویذ کا معنی ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت، اللہ کے قلعہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کلام کے ذریعے، اللہ کے اسماء کے ذریعے، اللہ کی آیات بینات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کے حصار میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ تعویذ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے تعویذ تعلیم دیے۔ تعویذ وہ ہے جو پڑھا جائے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ معوذتین ہیں، یعنی 2 تعویذ ہیں جو آپ کو شر شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ تو لفظ تعویذ کا معنی ہے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اب بدبختی دیکھیے کہ حدیث میں لفظ تولا، تولیہ اور توریہ آیا، جس کا مطلب ہے زمانہ جاہلیت میں مشرک کافر وہ شیاطین اور اپنے جھوٹے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کے نام الواح پہ لکھا کرتے تھے، چمڑے پہ لکھا کرتے تھے، لکڑی پہ لکھا کرتے تھے، اور وہ اپنے گلے میں ڈالا کرتے تھے کہ میں فلاں دیوی دیوتا کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس توریہ کو حضور علیہ السلام نے شرک قرار دیا اور فرمایا جو یہ گلے میں ڈالتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ظلم دیکھیے کہ انہوں نے توریہ کا معنی تعویذ کر دیا، اور تعویذ جسے اسلام میں رسول پاک نے جائز قرار دیا، قرآنی آیت کا لکھنا یا قرآنی آیت پڑھ کے دم کرنا، خدا کی پناہ مانگنا، اس کو انہوں نے کہا یہ حرام ہے۔ یہ حال ہے۔
یہ جس قسم کے نابلد، غیر ذمہ دار اور شریعت کے اجارہ دار اور دین کے ٹھیکیدار اس قسم کے فتوے جڑتے پھر رہے ہیں، ان کا دقیانوسی پن اور ان کا سطحی علم آپ نے اگر ملاحظہ کرنا ہو تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا کسی مسلمان معالج کے لیے، کسی مسلمان طبیب کے لیے، مسلمان حکیم کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کا علاج کرے؟ تو یہ فوراً جواب دے دیں گے کہ کسی مسلمان طبیب، معالج، ڈاکٹر، حکیم، حاذق طبیب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر اور مشرک کا علاج کرے، حرام ہے۔ اندازہ کر لیجیے، اندازہ کر لیجیے آپ، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فہم و فراست ہے، یہ ان کی حکمت ہے، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کا تفقہ فی الدین ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ ان کا اسلام ہے۔ آپ خود غور کر لیجیے، اندازہ کیجیے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ حکم قرآن ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تمام انبیاء نے انسانیت کی بات کی، انسانی ہمدردی کی بات کی۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کر لیجیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بنی نوع انسانیت کے لیے محبتوں کا پیغام لائے، رحمتوں کا پیغام لائے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے ان کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، وہ تو سب کے لیے رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ ان کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کافر و مشرک پہ احسان کیجئے تاکہ وہ آپ کے احسانات کو جان کر، پہچان کر، آپ کا اسوہ حسنہ مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں، ان کا کردار اتنا اچھا ہے، یہ انسانیت کے اتنے خیر خواہ ہیں، تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے یہ فالوور ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا، وہ کتنے عظیم الشان مرتبہ اور مقام والے ہیں۔ لیکن انہوں نے الٹ چلنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اگر آپ کسی صاحب علم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو سوچ سمجھ کے جواب دے گا، ورنہ عمومی جو بندہ یہ بات کہے کہ حضور نے فرمایا جی اگر آپ نجومی کے پاس جائیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر آپ نجومی کے پاس جائیں گے تو جناب آپ 40 دن آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی، تو آپ اسے یہ بھی پوچھئے کہ کیا کافر کا علاج کرنا جائز ہے ایک مسلمان حکیم کے لیے، وہ کہے گا جی نہیں جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا مبلغ علم ہے جو فتوے جڑتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے وغیرہ۔ اب اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام ایک بہت بڑا وسیع مذہب ہے۔ اسلام ہر دور اور ہر زمانے میں روشن خیالی کا درس دیتا رہا۔ اسلام دنیا کا سب سے ماڈرن مذہب ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کو اسلام ہی حل کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اسلام میں آسانی ہے، سہولت ہے۔ اسلام روشن خیالی کا درس دیتا ہے، اسلام وسعت قلبی کا درس دیتا ہے، اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اسلام علوم و فنون کو سیکھنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط رہتے ہوئے ہر قسم کے علم کو نفع کے طور پہ سمجھنے اور اس سے فائدہ لینے کو جائز قرار دیتا ہے۔ شاہ نقی علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلی کے والد گرامی، انہوں نے انوار جمال مصطفیٰ میں 2 لائنوں میں قصہ ختم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ علم نجوم سیکھنا بھی جائز ہے، سکھانا بھی جائز ہے، سمجھنا بھی جائز ہے، بس توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو جس طرح محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے، تو اس سے وہ کافر یا مشرک نہیں ہو جاتے، اور ویدر پوڈ کاسٹ، فور کاسٹ سننے سے کوئی بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ایک تو یہ مد نظر رکھیں۔ دوسرا، مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے علم نجوم میں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلم منجمین نے تمام سیاروں، ستاروں کی چالوں، ان کی کیفیات، ان کے احوال جو بیان فرمائے، آج کی جدید سائنس اسے تسلیم کرتی ہے۔
مسلم منجمین نے بڑا کام کیا علم فلکیات پہ، علم حیات پہ، علم ہندسہ پہ، جبرا پہ، آج ان کا کام دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تو کیا یہ مسلم منجمین، ستارہ شناس، یہ سب کے سب بیوقوف تھے، یا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں سنی تھی جو آج آپ نے سن لی ہیں؟ ایسی کوئی حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی منجم کی مذمت کی ہو اور علم نجوم کو برا کہا ہو۔ کوئی ایک حدیث لائیں۔ آپ تو تحریف کر رہے ہیں احادیث نبویہ میں۔ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو نجومی کے پاس گیا، وہ لفظ نجومی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ وہاں لفظ کاہن ہے، عراف ہے، ساحر ہے، جادوگر کا ذکر ہے، مشرک کا ذکر ہے، جو دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں بیٹھ کر چلا کشی کرنے والے ڈھونگچی ہیں ان کا ذکر ہے، وہاں کالا علم کرنے والے اور رافوں کا ذکر ہے، وہاں نام نہاد فالیں نکالنے والے، طیور کی فال کرنے والے، پانسے کے تیر پھینکنے والوں کا ذکر ہے۔ منجم ستارہ شناس کا کہیں کسی حدیث میں ان الفاظ میں کہ ان کے پاس جانے سے آپ کافر ہو جاؤ گے یا مشرک ہو جاؤ گے یا آپ کا ایمان چلا جائے گا یا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک علم نجوم کی بات ہے، تو علم نجوم ایک علم ہے اور ایک سائنس ہے، اور یہ غیب کی خبر تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ علم نجوم کے ذریعے غیب دانی کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے۔ علم نجوم کی دو قسمیں ہیں، اس پہ میں اپنے سابقہ ویڈیوز میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ آثاری علم نجوم سب علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے، بلا تفریق مکتبہ فکر، تمام مکاتب فکر کے نزدیک آثاری علم نجوم جائز ہے۔ آثاری علم نجوم میں آپ ستاروں کی گردش کو دیکھتے ہیں، اوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں جو ہماری نماز کے اوقات ہیں، یہ سارے اوقات سورج اور ستاروں کی گردش پہ منحصر ہیں۔ ہمارے روزوں کا نظام، ہمارے حج اور عمرہ کے مہینے اور ہماری عیدیں، یہ سب کے سب قمر کی گردش پہ منحصر ہیں۔ تو اب قمر کی کیفیات کو دیکھنا اور شمس کی چال کو دیکھنا اور نمازوں کے اوقات کو برآمد کرنا، یہ ظاہر ہے منجمین کا کام تھا۔ زمانہ ازمنہ وسطیٰ میں، آج سے صدیوں پہلے، جب آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، یہ سروسز آپ کے پاس نہیں تھیں، اس وقت لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اس وقت لوگ سورج کی روشنی سے سایہ کی پیمائش کر کے بتایا کرتے تھے کہ اب زوال کا ٹائم ہے، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ جب سایہ اصلی ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج کا سایہ اصلی دگنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو رات کے وقتوں میں تہجد کے وقت کا تعین کرنا، سحری کے وقت کا تعین کرنا ستاروں سے کیا جاتا تھا، اور ستاروں کی چال کو دیکھتے ہوئے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اطراف، اقطاب کا معائنہ کر کے بتایا جاتا تھا۔ تو اس پہ مولانا روم کا بہت کلام ہے مثنوی شریف میں۔ انہوں نے سیاروں، ستاروں کی گردشوں پہ مثنوی شریف میں سینکڑوں احادیث، سینکڑوں اشعار بیان کیے ہیں۔ ان کے سینکڑوں اشعار ہیں مولانا روم رحمہ اللہ کے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، عمر خیام، ابو علی سینا اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت، خاص طور پہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے علم نجوم پہ بڑے بڑے فرامین ہیں، بڑے بڑے خطبات موجود ہیں، قرآنی آیات میں علم نجوم کو بیان کیا گیا۔ میرے کچھ ویڈیوز اس پہ ہیں، آپ انہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اب جو آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم نجوم اخباری حصہ کو علماء نے ممنوع قرار دیا کہ آپ غیب دانی کا دعویٰ مت کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سیارہ، فلاں کوکب وہ آپ کو نفع دے سکتا ہے من جانب اللہ، جو اللہ نے اسے تاثیر دی ہے، آپ پہ برا وقت آ سکتا ہے، ایسا متوقع ہے، ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ صدقات دیجئے، ان کاموں سے پرہیز کیجئے، یہ اچھا وقت ہے، یہ برا وقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پہ ارشاد فرمایا، فی ایام نحسات، ہم نے قوموں پہ عذاب بھیجا نحس دنوں میں۔ تو آج ہمارے یہاں جو دین اسلام کے مبلغ بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے ویڈیوز موجود ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، سارے دن اچھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن میں اللہ دو جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نحس دنوں میں، منحوس دنوں میں قوموں پہ اپنا عذاب اتارا۔
وہ منحوس دن کون سے ہیں بتائیں آپ مجھے۔ اور پھر ایک جو آپ لوگوں نے ہاہاکار مچا رکھی ہے کہ علم نجوم جو ہے یہ حرام ہے، اسے سیکھنا حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دلیل آپ کے پاس ہے کوئی نہیں۔ احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا وہ جادوگروں کے لیے ہوا اور رافوں کے لیے ہوا، کاہنوں کو ہوا، اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں منجمین پہ، ستارہ شناسوں پہ، یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اب دوسرا، جن احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم رمل جائز ہے، اور علم رمل بنی اسرائیل کے انبیاء میں ایک نبی کا علم ہے، من وافق خطہ فضا کا، جس نے اس نبی کی طرح خط کھینچا، لکیر کھینچی تو جائز ہے۔ تو جس علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا، علم رمل کو، جیومینسی کو، جسے چائنا میں فنگ شوئی کہا جاتا ہے یا آئی چنگ کہا جاتا ہے، جسے رسول پاک نے جائز قرار دیا کہ یہ درست علم ہے، وہ کون سا آپ کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بتائیں نا ذرا، وہ کون سا آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ چلے علم نجوم تو آپ کے بقول رسول خدا نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جیومینسی یعنی علم رمل، اس پہ کون سے کورس کروائے جاتے ہیں علماء کرام کو؟ اور کون سا آپ نے اس پہ اتنی خدمت کی؟ جس علم کو رسول خدا نے جائز قرار دیا آپ نے اس کو بھی کنارے لگا دیا، جس کو بقول آپ کے کہ یہ ناجائز ہے زبردستی آپ نے ناجائز بنا دیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں یہ حق ہی نہیں ہے کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دو، تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہوتے ہو کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے؟ آپ لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ جب پہلا قرآن پاک چھپا تو آپ نے کہا کہ جناب دیکھنا بھی حرام، چھونا بھی حرام، ٹچ کرنا بھی حرام، اور اس کو خریدنا بیچنا بھی حرام۔ بعد میں پوری دنیا میں اب مسلمان چھاپ بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں۔ آپ کا یہ عالم ہے، تصویر کھنچوانی حرام ہے، خون کا عطیہ دینا حرام ہے، پوسٹ مارٹم حرام ہے، پولیو کے قطرے پلانے حرام ہیں۔ آپ کے نزدیک تو سب کچھ حرام ہے، آپ کے نزدیک تو کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی حرام ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سوٹڈ بوٹڈ ممی ڈیڈی برگر کلاس فیملیوں کے لوگ، پڑھے لکھے روشن خیال گھرانوں کے لوگ، وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ آپ نے علم دین سیکھنا ہے تو آپ کسی دانشور کے پاس بیٹھیے، کسی پروفیسر کے پاس بیٹھیے، کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیے، یا کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھیے جو مجمع بحرین ہے، جو حالات حاضرہ کو سمجھتا ہے، جو دنیا کی چال کو سمجھتا ہے۔ زمانہ قیامت کی چال چل گیا، آپ اب تک یہاں بیٹھے ہیں اور دین اسلام کو آپ نے خدا نخواستہ آپ نے ایک فرسودہ دین بنا کے پیش کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے نعوذ باللہ وہ ایک فرسودہ دین ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام دنیا کا سب سے جدید ترین مذہب، اسلام کی تعلیم دنیا کی سب سے اچھی، مہذب، متمدن اور ماڈرن تعلیم ہے۔ آپ اسلام کو سمجھیں تو صحیح، اسپرٹ آف اسلام، اس کو آپ سمجھیں۔ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اسلام بہت وسیع مذہب۔ آج افسوس کہ اہل یورپ نے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ان کا علم لیا اور ترقی کر گئے، اور ہم انہیں بالکل فراموش کر گئے۔ ہم نے ابن عربی کو قبول نہیں کیا، یورپ نے قبول کیا اور براڈ مائنڈڈ ہو گئے، بریلینٹ ہو گئے۔ آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے ابن رشد کو قبول نہیں کیا، اہل یورپ نے قبول کیا، وہ ترقی کر گئے۔ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، ہم تقیانوسی اور گھٹیا پست ذہنیت کے مالک، ہم کہاں پاتال میں اسفل سافلین کے گڑھوں میں چلے گئے۔ اور اہل یورپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے مانا یہ تسلیم کیا۔ آپ دا سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب کا مطالعہ کر لیں، یا دیگر کئی کتب ہیں، تو انہوں نے خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چشم و چراغ تھے، آئمہ اہل بیت علیہ السلام تھے، ان کے علوم سے استفادہ کیا اور ترقی کی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ابو علی سینا کو کافر، مشرک، دہریہ، لادین، پتہ نہیں کیا کیا ملحد کہا، زندیق کہا۔ آج ہم مامے بنے ہوئے ہیں ابو علی سینا کے، کہ ابو علی سینا ہمارے مسلمانوں کے سائنسدان تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ذرا تاریخ میں پڑھ لیجیے۔ ابن رشد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، آپ نے امام غزالی کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو کن کن تہمتوں سے نوازا، داغا، ان پہ کیا کیا فتوے لگائے، ملحد کہا، زندیق کہا، دہریہ کہا، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کہا۔ آج آپ مان گئے
یہ مسلمانوں کی عادت ہے، جب تک ہمارے ہیروز زندہ ہیں تب تک ہم ان کے دشمن ہیں، اور جب وہ انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں پھر ان کے دربار بنا کے ان کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بھی المیہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم نہیں پڑھتے، ان کی کتب کو ہاتھ نہیں لگاتے، بس مرضی اپنی چلاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو تعلیم میں، علم میں، فن میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سینہ کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دنیا کے ہر علم پہ غالب آنے والا دین ہے۔ اسلام کسی بھی علم کی نفی نہیں کرتا، ورنہ اگر آپ اس طرح کے سوالات میں الجھیں گے تو پھر جو مولوی آپ کو یہ کہتا ہے کہ علم نجوم جو ہے وہ سیکھنا بھی حرام ہے اور غائچہ بنوانا حرام ہے، اور جناب علم نجوم کی بات کرو گے تو جناب کافر ہو جاؤ گے، تو آپ کے نزدیک تو کسی غیر مسلم کو خون کا عطیہ دینا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کے دین میں ہے، جو آپ نے من گھڑت دین بنا رکھا ہے اس میں یہ ناجائز ہے، جبکہ اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک انسان کی جان بچائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اتنا دیتا ہے گویا آپ نے پوری بنی نوع انسانیت کی جان بچائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ناس بیان کیا، انسانیت، ایک انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ جب اللہ لفظ انسان بیان کر رہا ہے اس میں تمام مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اس میں ایسی جنس بھی ہے جسے خنسا کہا جاتا ہے، یعنی اس میں خواجہ سرا بھی آ جاتے ہیں۔ جب اللہ لفظ انسان بیان کر رہا ہے اس میں سبھی ہر طرح کے انسان آ گئے، ہر مذہب کے، ہر جنس کے انسان اس میں آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کسی کی جان بچاؤ گویا تم نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جان بچانے میں خون کا عطیہ دینا بھی تو ہے، لیکن آج کا ہمارا مولوی یہ کبھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا او کافر کو اگر تم نے اپنا خون دیا تو جناب آپ جو ہیں وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اچھا، اتنے ظالم لوگ ہیں، ایک مولوی صاحب سے میری بحث ہو گئی، وہ فرمانے لگے کہ جی آپ خون کا عطیہ کسی نان مسلم کو نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا جی وہ زندہ ہو بچ جائے گا، آپ اس کی جان بچائیں گے، بعد میں وہ جتنی زندگی میں شرک کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، وہ سب آپ کے ذمہ ہوگا، وہ گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے کافر مر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ مرنے دے، اگر وہ اس کی جان بچائے گا تو جناب وہ گناہ گار ہوگا، بعد میں وہ جب کافر بچ جائے گا تو کافر جب گناہ کرے گا، شرک کرے گا، وہ سارا گناہ اور شرک جو ہے وہ اس جان بچانے والے مسلمان پہ آئے گا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے۔ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، اب سواری نے آ کے اسے ہاتھ دیا کہ رکشہ روکو، اس نے رکشہ روک دیا، اب سواری بیٹھ گئی، اب وہ سواری جا کے زنا کرتی ہے، چوری کرتی ہے، ڈکیٹی کرتی ہے، قتل کرتی ہے، تو اس میں رکشہ ڈرائیور کا کیا قصور ہے آپ بتائیں؟ اس نے کہا جی رکشہ ڈرائیور کا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے کہا پھر خدا کے بندے، خدا کا خوف کرو آپ۔ رکشہ ڈرائیور کا کام ہے بندے کو بٹھانا، کرایہ طے کرنا اور اسے اس کی منزل مقصود پہ پہنچا دینا اور اپنا کرایہ لے لینا۔ اب رکشہ ڈرائیور کی بلا سے کہ وہ بندہ کس مقصد کے تحت جا رہا ہے، وہ قتل کرنے جا رہا ہے، وہ گناہ کرنے جا رہا ہے، وہ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح علاج معالجے کا شعبہ جو پروفیشن ہے ڈاکٹری کا، میڈیکل کا، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کام کر رہے ہیں، بنی نوع انسانیت کی خدمت سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ان کے سامنے کوئی بھی مریض آتا ہے جس کی جان بچانی ضروری ہے، قطع نظر اس بحث کے کہ اس کا تعلق کس دین سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس فرقہ سے ہے، اور یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، نیک ہے یا بد ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا کام ہے ایک انسان کی جان بچانا، اس کو آپریشن کرنا، اس کو خون دینا اور عطیہ میں آیا ہوا خون اسے لگانا۔ اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ بات ہمارے مذہبی جنونیوں کو، جو ہمارے یہ نام نہاد دین کے آج کل جو بہت زیادہ ہمدرد بنے بیٹھے ہیں، جبکہ اسلام کو نقصان ان لوگوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے کہ اسلام کی غلط تشریح، غلط تعبیر کر رہے ہیں، اسلام کی الف کا انہیں معلوم نہیں ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اسلام میں العلم نور، علم نور ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا۔
اسلام علوم و فنون کو سیکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ آپ زمانے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فلاں علم سیکھنا بھی حرام ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے اور پھر علم کو حرام کہہ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی علم کی نفی نہیں کی، کسی علم کو حرام نہیں قرار دیا۔ جادو علم نہیں ہے، جادو ایک فن ہے جو شیطان کی طرف سے آیا۔ دنیا میں شیطان نے بہت سے فن رائج کیے ہیں، انہیں فن کہا جاتا ہے۔ جب علم کی بات آتی ہے تو علم کی بنیاد انبیاء نے رکھی ہے اور ملائکہ نے رکھی ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے منجمین تھے، ستارہ شناس تھے، جنہوں نے خبر دے دی تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ سیرت نبویہ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ابن مسجع جو عرب کا بہت بڑا ستارہ شناس تھا، اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ مسجع نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل پیش گوئی کی، اور فارس میں جو بڑے بڑے اختر شناس، ستارہ شناس تھے، انہوں نے پیشین گوئی کی۔ انہوں نے ستاروں سیاروں کی چالوں کو مد نظر رکھ کے یہ بتا دیا کہ نبی آخر الزمان کی ولادت باسعادت کا وقت آ رہا ہے، اور وہ اس ستارے کو بھی پہچانتے تھے جس ستارہ کے طلوع ہونے پہ زمین پہ نبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے منجمین نے ان کے آنے کی خبر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو جب واضح کیا، اعلان فرمایا، تو عرب کے لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے۔ آپ علامہ عدنان مولود المغربی کی کتاب مولد نبی پڑھیے، عرب میں جو سیرت النبی کی کتابیں لکھی گئیں، سیرت ابن حشام پڑھیے، سیرت ابن اسحاق کا مطالعہ کیجئے، جو بیسک سکہ سیرت النبی کی کتابیں ہیں، جو روٹ ہیں، جن کے بعد ان سے لے کے سب نے سیرت النبی لکھی ہے۔ ابن حشام نے لکھا ہے، طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے عرب قبائل کے سردار وہ اس لیے مسلمان ہوئے چونکہ انہیں اس وقت اس زمانہ کے جو اسٹرالوجر تھے، منجم تھے، انہوں نے بتایا کہ آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کی جسامت ایسی ہے، اور ان کا نام بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ علم نجوم رکھنے والوں کا کمال تھا، وہ تو نبوت کو پہچان گئے، نبوت کی آمد کی خبر دے دی۔ اسلام میں ان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی ہسٹری میں ان کا ذکر موجود ہے، ان کی تفصیلات موجود ہیں، ان پہ آپ غور کیجئے۔ آپ لوگوں نے عجیب ایک وتیرہ بنا لیا کہ کسی حدیث میں لفظ ساحر ہے، کاہن ہے اور راف ہے، آپ ساحر، کاہن اور راف سب کو اٹھا کے اسٹرالوجر کے سر مڑ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اس کے پاس گئے تو آپ کا جناب آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی ہوگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ رسول پاک کے قول کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں، آپ کا تو میں کہوں گا نکاح بھی نہیں رہے گا، آپ بہتان باندھ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احتیاط برتنے کی توفیق دے۔ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اختیار ہمیں اللہ نے نہیں دیا، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حد میں رہنے کی توفیق دے، اپنی اوقات میں رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔